الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى في موضع آخر إن إبراهيم كان قانتا لله حنيفا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بہت زیادہ ذمہ داری انہوں نے میرے پر ڈال دی ہے، میں تو کب کپی طاری ہو گئی ہے۔ استاد جی رحم اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت کا بیان بلا شبہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، لیکن جو اکابر تشریف فرما ہیں حضرت استاد جی قدس اللہ سرہ نے ہی ہمیں سب سے زیادہ تعارف کروایا۔ ہمارے علمی نسبت کے اعتبار سے بھی بہت بڑے بلند نسبت ہیں، اور روحانی نسبت کے اعتبار سے بھی ہمارے حضرت مولانا حافظ ناصر الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہترین نسبت رکھنے والے مولانا عزیز الرحمن ہزاروی صاحب، اور بلا شبہ اس زمانے میں ختم نبوت کا معاملہ سنبھالنا، اور حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب دامت برکاتہم، اور بھی ہمارے حضرت خواجہ خواجگان حضرت مولانا خان محمد صاحب قدس اللہ سرہ کے جانشین مولانا خلیل احمد صاحب، اور بھی بہت سارے، بلکہ مولانا منیر احمد صاحب بھی ہمارے متقدمین میں سے ہیں۔ میں تو مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا، دارالعلوم کبیر والا میں پڑھتے تھے تو حضرت صدر صاحب، اللہ اکبر کبیرہ، آپ حضرات نے تو نہیں دیکھا، ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب بعض دفعہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ میں دو آدمیوں سے بڑا متاثر ہوا۔ ایک تو بلا شبہ حضرت مولانا عزیر گل صاحب رحم اللہ تعالیٰ کو حضرت شیخ الہند کے ساتھ جو نسبت تھی وہ بلا شبہ ہم نے بھی زیارت استاد جی قدس اللہ سرہ کے ساتھ ہی مل کر کی 2-3 دفعہ، بہت ہی بڑے وجیح۔ اور دوسرا وہ نام لے لیتے ہیں ہم ایک سیاستدان کا، فوت ہو گئے ہیں، وہ بھی بلا شبہ ہوں گے، لیکن جنہوں نے مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبیر والے کو دیکھا ہوتا تو ایسا وجیح انسان استاد جی کے بقول فرمایا کرتے تھے ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہمارے اکابر میں 2 شخص خوش خوراک اور خوش پوشاک ہونے میں بہت بڑے مشہور تھے، ایک حضرت مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، دونوں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ تعالیٰ کے شاگردوں میں سے تھے، سرگودے والے، اور دونوں کی نسبت حضرت ہمارے خانقاہ سراجیہ کے بانی حضرت مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ تھی۔ تو صدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بڑے وجیح تھے، تو مجھے یاد ہے کہ ہمارا 3 ماہی کا نتیجہ تھا، سب سے پہلے حضرت اقدس کا بیان ہوا۔ بھی ایک بات میں عرض کروں گا، آپ حضرات ماشاءاللہ قرآن اور حدیث کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور میں نے حضرت مولانا جلندری سے سنا تھا، روایت تو عام ہے، من آتاہ اللہ القرآن والحکمہ ثم یلتفت یمینا وشمارا فقد اہان اللہ ورسولہ۔ اس کا ایک مطلب انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ جس کے سامنے قرآن اور دین کا بیان ہو رہا اور وہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین کر رہا ہے۔ آپ ادب کے مقام پہ آئے ہیں، کتنے بھی بڑے بزرگ آ جائیں وہ قرآن و حدیث سے ان کی شان زیادہ نہیں ہے کہ سیاستدان آ جائے، کوئی صدر صاحب آ جائیں یا کوئی وزیر اعظم آ جائے، تو قرآن و حدیث کا بیان ہو رہا ہو تو آقا نامدار کے صحابہ کیا فرماتے ہیں کہ اننا علی رؤوسنا الطیور، ہمیں یوں معلوم ہوتا تھا گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے۔ اور استاد جی قدس اللہ سرہ کا تو یہی ایک ہمیں جو سب سے بڑا احسان ہے ہمارے پر، اور جس بنیاد پر ہم انسانوں میں بیٹھنے کے قابل ہیں۔ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ کاش کہ آج وقت ہوتا اور میں استاد جی کا قدر تعارف تو کیا کرانا تھا، ما مدحت محمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین قسم کا وہ شاعرانہ اپنا کلام پیش کیا تو لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ آج آپ نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی حد کر دی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنے مقالے کے ذریعے سے، شعروں کے ذریعے سے آقا کی تعریف نہیں کی ہے، میں نے آقا کی تعریف کے ذریعے سے میرا مقالہ بلند و بالا ہو گیا۔ تو بلا شبہ ان اکابر کا تذکرہ اور ان حضرات کا، اسی سے تو یہ عظمت بڑھتی ہے۔ اور یہ جو او بھائی میری طرف دیکھو میاں، ماں دا دل وچھے نال وچھے دا دل لگا،
ہاں جی، تو اگر یہی ادھر ادھر دیکھنے کے لیے آئے تو یہاں سامنے کس لیے بیٹھے ہیں؟ استاد جی رحم اللہ تعالیٰ کی مجلس میں جب ہم پڑھتے تھے، مولانا سے پوچھئے کہ وہ اتحیات کے بغیر بیٹھنے بھی نہیں دیتے تھے۔ ہم نے الحمدللہ جو ادب سیکھا ہے وہ استاد جی قدس اللہ سرہ سے، اور اسی وجہ سے میں تو آج بڑا شرمندہ ہوں، لیکن ان کے احسانات ہیں اور ان کے احسانات کا تذکرہ نہ کرنا میں سمجھداری نہیں سمجھتا۔ یہ جو اب حضرت مولانا نے ایک بات فرمائی ہے، حضرت مولانا منیر احمد صاحب نے، اسی سلسلے میں کچھ ایسی باتیں کروں گا جو غالب یہ ہے کہ آپ پتہ نہیں کس ذہن سے، لیکن کیا کہیں ہم نے وہی سیکھا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے گھر سے تعزیہ نکلتا تھا، گھوڑا ہوتا تھا۔ اللہ نے حضرت لاہوری قدس اللہ سرہ کی برکت سے ہمیں جو یہ عظمت بخشی ہے، اور جس بنیاد پر آج ہم آئے ہیں، اور اس میں بھی بہت بڑا احسان ہمارے استاد جی رحم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اس وجہ سے میں وہ باتیں کچھ کروں گا جو آپ کے لیے نئی ہوں گی، اور یہ ساری استاد جی کے حوالے سے ہی کروں گا انشاءاللہ، اس کا کوئی مجھے پریشانی نہیں ہوگی۔ کہ آج جسم اور روح کی باتیں ہوتی رہی ہیں، مولانا نے علمی باتیں کی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ علم اللہ کی صفت ہے، اور اللہ بہت بلند و بالا ہیں، تو وہ علم ایک روحانی چیز ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہری دلائل کے ساتھ تھوڑا ہے، باطنی کیفیات کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے استاد جی رحم اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے سنا، اور اس کے بعد حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی قدس اللہ سرہ کے ملفوظات میں بھی آپ پڑھیں گے کہ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب دباغ رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، انتہائی ان پڑھ تھے، قرآن مجید دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن ان کا دعویٰ تھا کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہو، حدیث پڑھ رہا ہو، یا کوئی اور بات کر رہا ہو تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی نورانیت اور طرح کی ہوتی ہے، اس کے منہ سے ایک روشنی نکل رہی ہے، اور جب وہ حدیث پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے نور کی اور قسم ہوتی ہے، اور جب عام آدمیوں کی بات ہوتی ہے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے اکابر سے سنا، میں تو اسی لیے توثیق کے لیے بیٹھا ہوں کہ ہمارے بزرگوں میں سے جو ہماری سب کی سند ہمارے دورہ حدیث شریف والوں کی بھی حضرت شاہ ولی اللہ کے ساتھ ملتی ہے، اور شاہ ولی اللہ کے سب سے بڑے جانشین ان کے بیٹے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تھے سب سے بڑے، اور ہر باقی حضرت شاہ عبدالقادر صاحب، شاہ عبدالغنی صاحب اور شاہ رفیع الدین صاحب، یہ سارے ایک دوسرے سے، لیکن فوت ہونے میں الٹی ترتیب ہے کہ سب سے پہلے شاہ عبدالغنی، یہ چھوٹے تھے وہ پہلے فوت ہوئے، اس کے بعد شاہ رفیع الدین صاحب، پھر شاہ عبدالقادر صاحب، پھر شاہ عبدالعزیز صاحب۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلی کی جامع مسجد میں جب حدیث پڑھایا کرتے تھے تو اس وقت سارے لوگ کرتے تو ان کو سلام کرتے، تو سلام کا جواب، اور پھر ہمارے اکابر کا یہی رہا ہے، استاد جی قدس اللہ سرہ کے ساتھ بھی ہمیں 3-4 دفعہ ہندوستان میں حاضری کا موقع ملا، تو وہاں اس دفعہ جب استاد جی کے ساتھ گئے، استاد جی نے اپنے نوازش سے متکلم مجھے ہی بنایا ہوا تھا، تو حضرت مولانا گنگوہی قدس اللہ سرہ کے مزار پر جب گئے ہیں تو وہاں 12 آدمی وہ بیٹھے تھے، جیسے کوئی بندے وہاں مزاروں پہ آ کے ہر وقت کچھ لینے کے لیے، روحانی فیض کے لیے، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ان میں سے 7 سکھ اور ہندو تھے۔ یعنی ہمارے اکابر کا احترام اتنا بڑا کہ سکھ، مجھے یاد ہے کہ ہم سکھوں کو سردار صاحب کہتے ہیں اور وہ ہمیں مولویوں کو چودھری کہتے ہیں، تو میں نے کہا سردار جی تسی کی لین واسطے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے جی بابا جی کو کچھ لینا ہے۔ میں کہا بھی میں اپنا، استاد جی بھی حیران ہوئے اور بڑی شاباش بھی دی، تو میں نے کہا کہ کی لین واسطے ہے؟ اس حضرت کے پاس تو ایمان تھا، تو انہوں نے کہا جی ایمان بھی لے لواں گے، کوئی نہیں، وہ بھی انشاءاللہ تو کلمہ سننا تھا، میرا کلمہ بھی سن لے۔ سکھ نے مجھے کلمہ پڑھ کے سنایا۔ تو ہمارے اکابر کا اسی انداز کا تھا، تو سارے لوگ سلام کرتے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحم اللہ تعالی کسی کو دائیں ہاتھ سے سلام کرتے، یہ ارواح ثلاثہ میں آپ واقعہ بھی پڑھیں گے، استاد جی کے ہاتھ سے ہی میں نے لے کر پڑھا تھا، اور جو کبھی کسی کو بائیں ہاتھ سے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ان کو دائیں، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو دائیں ہاتھ سے کرتا ہوں، اور جو کافر ہوتا ہے وہ سلام کرتا ہے تو اس کو بائیں ہاتھ سے۔ تو ان کا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ تو آپ انگریز بے ایمان نے آ کر ہماری داڑیاں منڈوائی اور ہمیں آقا نامدار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا، ورنہ انگریز کے آنے سے پہلے ہندو بھی داڑھی نہیں منڈایا کرتے تھے۔ ہاں جی،
اسی لیے مجھے یاد ہے پہلی دفعہ جب حاضری ہوئی مولانا عبید اللہ انور بھی تھے، حضرت رحم اللہ تعالی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی مجلس میں بیٹھے تھے، تو پاکستان کا ایک ایوب خان کا مرحوم کا زمانہ تھا، ایک وزیر آیا، تو اس نے جب یہ کہا کہ میں جی آقا کے دربار پر حاضری دے کر سلام پیش کر آیا ہوں، تو حضرت خاموش ہو گئے۔ دوبارہ جب کہا تو ان کے چہرے پر، حضرت کے چہرے پر ذرا غصے کے آثار ہوئے۔ جب تیسری دفعہ اس نے کہا تو حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ جب تو نے سلام پڑھا تو اس وقت آقا نامدار نے چہرہ پھیر لیا تھا، کیونکہ اس کی داڑھی مڑی ہوئی تھی۔ تو جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ چہرہ بھی اچھا نہیں لگتا تو وہ اس کا نبی پاک کیسے سنیں گے؟ بزرگوں سے ہم نے سنا کلین شیو کا صلاۃ و سلام فرشتے لے بھی نہیں جاتے۔ تو بہرحال یہ اب کیفیت کے دلیل کے ذریعے سے کیسے سمجھائیں؟ تو استاد جی قدس اللہ سرہ نے لکھا بھی ہے، اپنے مکتوبات میں بھی ہے، ان کے ملفوظات میں، اور حضرت کی موجودگی میں بھی تھا کہ جب حضرت لاہوری رحم اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو دارالعلوم کبیر والا میں تو استاد جی کے مکان پر ہی حضرت لاہوری ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو وہاں حیات النبی کے مسئلے پر حضرت لاہوری کا لفظ یہ تھے کہ دیکھو ایک شخص ہوتا ہے وہ مادرزاد اندھا ہو، اس کو اگر آپ بتلائیں کہ یار دنیا کے اندر بہترین قسم کے پھل ہیں، پھول ہیں اور اعلیٰ قسم کی چیزیں ہیں، تو وہ کبھی نہیں مانے گا، کیونکہ مادرزاد اندھا جو ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے اگر اللہ پاک ان کی آنکھوں کو بینائی عطا فرما دے تو بغیر دلیل کے اس کو ماننا پڑے گا کہ گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونق کے چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ تو فرماتا ہے کہ یہ حیات النبی کے منکرین یہ دل کے اندھے ہیں، کاش کہ میرے پاس آئیں، میں 40 دن اپنے گھر کا کھلاؤں گا اور ان کو وہاں جانے بھی نہیں دوں گا بازار میں، اور 40 دن کے بعد میں آقا سے خود کہلوا دوں گا کہ میں زندہ ہوں اور صلاۃ و سلام سنتا ہوں۔ اب یہ دلائل کیسے بتلائے جائیں؟ یہ روح کے ساتھ تعلق ہے، ان کا دل کے ساتھ تعلق ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب سے پوچھا حضرت آپ کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلم ہے؟ فرماتے ہیں جب مسلمان السلام علیکم کہتا ہے تو اس کے السلام علیکم سے ایک نور نکل رہا ہوتا ہے، اور جب ہندو جو ہے وہ اپنے اسی طرز کے اعتبار سے کوئی سلام کرتا ہے تو اس کے منہ سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں نور کو دیکھ کر دائیں ہاتھ سے سلام کرتا ہوں، اور جو غیر مسلم ہوتا ہے تو اس کو بائیں ہاتھ سے سلام کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیو یہ چیزیں ہم نے یقین جانی ہے۔ یہی حضرت عبدالعزیز دباغ رحم اللہ تعالی، حضرت آپ حضرات دورہ حدیث شریف والوں نے استاد جی سے سنا بھی ہوگا کہ ان کا یہ حال تھا کہ وہ حالانکہ قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن آقا نامدار کی حدیث ہاں بھئی یہ حدیث پڑھ رہا ہے یہ قرآن۔ تو ایک دفعہ لوگوں نے کہا کہ حضرت مہربانی کر کے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تو چل کے دکھائیں۔ تو حضرت نے فرمایا، سوچا اور فرمایا کہ کل انشاءاللہ دکھاؤں گا۔ تو کل جب دن آیا تو لوگوں کو لے گئے اپنے مریدوں کو، تو جنگل میں انہیں جو چال کے دکھایا تو سارے کے سارے دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو انہوں نے حضرت یہی چیز کل دکھا دیتے۔ فرمایا کہ کل مجھے خود بھی نہیں پتہ چلا، تو میں رات کو دعا کر کے سویا تو آقا انعامدار کے ساتھ زیارت ہوئی، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ساتھی وہ آپ کی چال ڈھال دیکھنا چاہتے ہیں، میں نے دیکھی نہیں، ذرا چل کے تو دکھاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چل کے دکھایا، تو آج میں نے اس کی نقل اتاری ہے۔ یہ تو صحابہ کرام کی عظمت تھی کہ آقا نامدار کی ان چیزوں کو برداشت کر لیتے تھے، ورنہ ہم امتیوں میں یہ طاقت ہی کہاں ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معاملات کو دیکھ ہی سکے۔ تو بھائیو یہ ساری چیزیں جو روحانی کیفیت اور یہ ساری چیزوں کی ہوتی ہے، یہ ہم نے تو انہی اکابر کی صحبت سے، حقیقت یہ ہے کہ میں بڑا گھبرا رہا ہوں، لیکن بلا شبہ جیسے اپنے نجاشی شاہ حبشہ کی مسجد میں اپنے مجلس میں جب مشرکین مکہ نے پیغام بھیجا اور صحابہ کرام کی شکایتیں کی، تو اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ان کی تقریر کی تھی اور سنایا تھا کہ آقا نامدار کے ہمارے پر کیا احسان ہیں، اللہ کی قسم اگر وقت ہوتا تو میں بتلاتا کہ استاد جی قدس اللہ سرہ کے ہمارے پر کیا احسان ہے۔ اس ہمارے تو ساتھیوں نے بتلایا کہ تفسیر کے متعلق میں تو خیر کہاں اس حیثیت کا، بلا شبہ جنہوں نے، میں تو چونکہ گھر سے ہر روز آیا کرتا تھا تو استاد جی کا پورا ترجمہ قرآن سے مجھے سعادت نہیں ملی، لیکن کبھی کبھی میں شرف حاصل ہوتا تھا۔ یہ ہمارے اس مولانا عبدالمجید صاحب زید مجدہم، یہ بلا شبہ استاد جی کے، یا مولانا منیر صاحب، ایک ہمارے مفتی عبدالقادر صاحب وہ بھی ہمارے ساتھیوں میں سے تھے۔
یہ لوگ ہر وقت کے حاضر باش لوگوں میں سے تھے۔ مولانا توصفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھائی تھے حضرت مولانا اپنے احسان الحق صاحب، وہ بھی استاذی رحمہ، یہ بہت ذہین فتین لوگوں میں سے یہ شمار ہوتے تھے۔ میں تو بس یوں سمجھو کہ ان کے جوتوں میں بیٹھنے کے قابل ہوں، لیکن یہ ہے کہ استاد جی کے احسانات ہیں، مجھے سفروں میں بہت ساتھ رکھا۔ اس بنیاد پر استاد جی کے بعد وہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی وقت آیا تو میں آپ حضرات کو بتلاؤں گا کہ صحبت کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ہمیں تو جتنا استاد جی کی صحبت سے شرف ملا ہے، آپ ویسے بھی بیٹھے ہیں حضرات، بڑے بڑے حضرات، اب آپ ہر خطبے میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں ارحم امتی بھی امتی ابو بکر اشدہم فی امر اللہ عمر، یہ نمایاں صفات ہیں، لیکن جب تعارف ہوگا تو کہا جائے گا یہ رسول پاک کا صحابی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے اصل شرف صحبت کا ہوتا ہے، جس کو صحبت میں سے وہ رنگ ملا ہے۔ استاد جی شعر پڑھا کرتے تھے اور اس کے دلائل بھی دیتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں اور سچ ہی تو کہتے ہیں کہ دل بدلتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں، کہ جب انسان کسی کے ساتھ ان کو صحبت کا شرف ملتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی وہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس کی 3 مثالیں آپ حضرات کے سامنے میں بتلا دوں۔ ایک حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جو تبلیغی جماعت کے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، یہ تبلیغ کے مخالفین میں سے تھے اور حضرت تبلیغ کے بانیوں تھے، لیکن جب فوت ہونے لگے تو فوت ہونے کے کچھ دیر پہلے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہا کہ میاں یوسف ہم تو ذرا چلے ہیں، تو گلے لگا لیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب ان کو چھوڑا تو جب یہ اٹھے تو ان کی شکل بھی مولانا الیاس صاحب جیسی بنی ہوئی۔ اور یہی حال حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب، یہ جو ہمارے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری اور بڑے حضرت شاہ فضل الرحمان، اپنے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے، مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب گمتھلوی، تو ان کا بھی یہی تھا کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بالکل جب آخر میں ان کو اپنے بلایا تو بلانے کے ساتھ جب سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر جب ان کو اٹھایا تو بالکل ان کی شکل حضرت شاہ عبد القادر صاحب جیسی بنی ہوئی۔ اور یہی حال مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ تعالیٰ کا تھا۔ یہ اپنے بھائیوں کی نسبت تھوڑے سے آزاد مزاج تھے، حالانکہ حضرت لاہوری تو خدر پہنتے تھے اور یہ ذرا اچھے کپڑے پہنتے تھے اور ٹوپی بھی یہ جناح کیپ جو ہے یہ پہنتے تھے۔ تو آخر میں حضرت لاہوری قدس اللہ سرہ نے ان کو بلایا اور تقریباً 40 منٹ تک اپنے گلے لگایا، اور گلے لگا کے جب اٹھے تو ان کی شکل بالکل حضرت لاہوری جیسی بنی ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد سنت کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں۔ تو وہاں اپنے باقاعدہ ان سوانح نگاروں نے بھی یہی لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اور سچ ہی تو کہتے ہیں کہ دل بدلتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں۔ تو بلا شبہ استاد جی قدس اللہ سرہ کا جو ہمارے پر احسان تھا وہ لوگوں کے دل بدلنے کا تھا، اور دل بدلنے سے ہی کام بنتا ہے۔ چھوٹی سی بات عرض کروں، مجھے یاد ہے استاد جی کے ساتھ ہی سب سے پہلے حضرت امیر شریعت کی زیارت ہوئی تھی، فیصل آباد میں وہاں بیٹھے تھے، تو ایک وہاں کریسنٹ مل کے جو ہمارے بھائی مولانا قاری عزیز الرحمان نے سبق پڑھایا، ان کے ساتھ ہی ہے، وہ حاجی شفیع صاحب ان کے مالک تھے، وہ حضرت سید امیر شریعت کو ملنے کے لیے آئے، تو لوگ تعارف کروا رہے تھے، قاضی احسان احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، ہم چھوٹے تھے اس وقت، تو وہ کہہ رہے تھے حضرت یہ مل والے ہیں۔ 3-4 دفعہ جو کہا تو شاہ جی نے کہا بھائی مل والے بہت دیکھے ہیں، کیونکہ دل والے دکھاؤ مجھے۔ تو استاد جی رحم اللہ تعالیٰ دل والے لوگوں سے تھے۔ اللہ اپنے کرم سے ان کی اقتداء اور ان کے لیے اتباع کا ہمیں بہترین ملکہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔